الأيام صائب الله والنهار صبت على الأيام سرنا لياليا ارباب اعزاء، یہ آج کی تاریخ 3 جمادی الثانیہ مولا کائنات الحسنین ام کلثوم و زینب کے اوپر ایک مصیبت کا دل لے کر کے آئی۔ آج کی تاریخ میں رسول کی وہ اکلوتی بیٹی روتے روتے دنیا سے گزر گئی۔ رسول کی وفات کے بعد مسلسل شہزادی گریہ فرماتی رہیں، ہم آپ کیا اشک بہائیں گے جیسا زہرا نے گریہ کیا ہے، ہم آپ کیا روئیں گے، ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، ہمارے والدین بھی ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں۔ پوچھیے حسنین سے جن کی ماں کا سایہ آج کے دن اڑ گیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے جن افراد نے شرکت کی ہے، جس طریقے سے بھی اس جلوس کے بانیان کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے، اور جہاں کہیں بھی شہزادی کونین کے عزادار مصروف اعضاء ہیں، اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ارباب ادا، پوری بستی اس وقت ہماری عزائے فاطمیہ کی چھاؤں میں جی رہی ہے، اور اس سے بہتر بھی اس جلوس کا انعقاد ہو سکتا ہے۔ صاحبان فکر تشریف رکھتے ہیں، وہ ذرا غور کریں کہ مراجع کرام نے کہا کہ 3 جمادی الثانیہ کو یوم عاشور کی طرح منانا چاہیے۔ آج حسنین یتیم ہو گئے، ام کلثوم اور زینب بغیر ماں کے ہو گئی۔ اولاد فاطمہ کی عمر کیا ہے جو شہزادی دنیا سے اٹھتی ہے؟ سارے مصائب آپ کل سے مسلسل سن رہے ہیں، اس میں کوئی نیاپن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ شہزادی وہ تو حجرے میں بیٹھ کے روتی تھی، درخت کے نیچے بیٹھتی تھی۔ اس سے پہلے کا عالم یہ میں نے کہیں ذکر کیا تھا، مسجد نبوی اور خانہ سیدہ دونوں متصل ہیں، ایک دروازہ ہے بیچ میں، ادھر جائیں تو خانہ خدا ہے مسجد نبوی، ادھر آئیں تو خانہ سیدہ ہے۔ سیدہ کا بابا جب دنیا سے اٹھا تو بطول برابر روتی رہیں، اور اہل شہر مسجد نبوی میں آ کر کے نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، کوئی یہ تک نہیں پوچھتا تھا کہ بنت رسول رو کیوں رہی ہے، کوئی یہ تک نہیں پوچھتا تھا کہ یار بنت نبی رو کیوں رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے اپنے بابا کا زمانہ دیکھا تھا، اور ایک وقت یہ سیدہ کے اوپر گزر رہا ہے، اور جس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی حسنین کو ساتھ میں لے کے جا کے روتی تھی۔ آپ سوچئے کہ جب ماں رو رہی ہے تو بچوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ گھر میں آئی، علی کو جب آتا دیکھتی تھی سیدہ، تو اس کے بعد سے مسلسل سیدہ علی کی مظلومیت اور علی کی غربت کو سوچ کر کے روتی تھی۔ ہائے بنت رسول، روتے روتے جب تھک گئی تو اپنے بستر پر آخری مرتبہ گئی تو گھر کی کنیزوں کو بلا کے وصیتیں کی، اے اسماء میرے آنے کی خبر فوراً مت دینا میرے بچوں کو، جب میری سانس ختم ہو جائے، میری آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا کہ میں دنیا میں نہیں ہوں، اور میرے بچوں کو فوراً خبر نہ کرنا، پہلے ان کو کھانا وانا کھلا لینا، پھر آرام سے بتانا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب دنیا میں کوئی بچہ بن ماں کے ہو جاتا ہے تو آپ اس سے لاکھ کہیں کھانا کھا لو بچوں،
کیا وہ بچے کھانا کھانے پہ آمادہ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے تو آپ کلیجے سے لگا لیتے ہیں۔ آسماں نے جیسے ہی بچوں سے کہا بچوں کھانا کھا لو، کہا آسماں تم نے دیکھا ہے کبھی بغیر ماں کے ہم دسترخوان میں بیٹھے ہوں؟ آسماں نے تڑپ کے دونوں چھوٹے شہزادوں کو اپنے کلیجے سے لگا کر کے کہا اے شہزادو جاؤ تمہاری ماں سدھرے ہوئے ہے۔ اشارہ تو کر دیا آسماں نے، لیکن بچے جب گئے ہوں گے تو کیا عالم رہا ہوگا۔ اور ارباب عذاب بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بڑوں کو سمجھایا جا سکتا ہے لیکن بچوں کو رونے سے روکا نہیں جا سکتا۔ لو ادادارو، دنیا سے رسول کی اکلوتی بیٹی رخصت ہو گئی، علی کو ساری باتیں بتا گئی بنت رسول۔ علی میرا غسل تم دینا، علی مجھے کفن تم پہنانا، علی مجھے رات کی تاریکی میں جنازے میں اٹھا کے قبرستان لے کے جانا۔ ارباب عذاب فاطمہ نے وصیتیں کر دی اور علی نے وصیتیں سن لی۔ جب غسل کا مرحلہ آیا تو علی چیخ مار کے روئے، میں نے ذکر کیا تھا۔ اسماء نے پوچھا تھا اے علی آپ مرد مجاہد ہیں، آپ جیسا شجاع عرب میں نہیں پیدا ہوا، پھر کیا بات ہے کہ آپ چیخ مار کے روئے؟ تو علی نے اسماء سے کہا اسماء جو میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا ہے، جو میری نگاہوں نے دیکھا ہے اسماء تم نے وہ دیکھا نہیں ہے۔ اسماء نے پوچھا مولا کیا دیکھا ہے آپ نے؟ تو علی نے آواز دی سر نیچا کر کے جھکا کے علی نے کہا اسماء جب میں سیدہ کو غسل دے رہا تھا تو میری نگاہوں نے دیکھا کہ فاطمہ کے چہرے پہ جگہ جگہ سیاہی آ گئی تھی۔ علی بتانا چاہتے تھے کہ جب چلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ گرایا گیا تھا، آپ کی لپٹوں نے سیدہ کے چہرے کے اوپر یہ اثر ڈالا تھا۔ ارباب عذاب امام زمانہ آپ کے اس پرسے کو قبول فرمائے۔ یہ امام زمانہ یہی کئی وقت ہوں گے، یہی کئی وقت موجود ہوں گے جو اپنی جدہ مظلومہ کا پرسہ قبول کرنے آئے ہوں گے۔ پرسہ دیجئے، سیدہ کو غسل علی دے رہے ہیں، چیخ مار کے روئے۔ پھر اسماء نے پوچھا مولا دوسرا سبب کیا ہے، آپ کیوں روئے؟ تو علی نے کہا اسماء میں نے دیکھا کہ زہرا کی سیاہی، زہرا کی آنکھوں میں جگہ جگہ خون جمع ہو گئے تھے۔ مولا نے جسم زہرا میں، زہرا کی آنکھوں میں اسی لیے جگہ جگہ جمع ہوا خون دیکھا کہ جب ظالموں نے جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا، زہرا اسی دروازے کے نیچے دب کے رہ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ کوئی اتنی بڑی مظلومہ ہو اور اس کے بعد فوراً کھڑی ہو جائے یہ سن کر کے کہ ابو الحسن کو گلے میں رسی ڈال کر کے لے کے گئے۔ جملہ ہے معصومین کی روایت میں، زیارت میں بھی جملہ ہے، جب جنت البقیع جائیں تو اس میں جملہ ہے کہ علی کو رسی باندھ کے ایسے لے کے گئے جیسے ذبیحہ کو لے کے جایا جاتا ہے۔ سیدہ نے ہوش میں آ کے پوچھا علی کہاں ہے؟ بتایا گیا ابو الحسن کو مثل ذبیحہ کھینچتے ہوئے لے کے گئے۔ زہرا نے نہ اپنے چہرے کی پرواہ کی، نہ اپنی سرخ آنکھوں کی پرواہ کی، نہ اپنے شکستہ پہلو کی پرواہ کی۔ زہرا گھر سے باہر نکلی، چادر کے اندر نکلی تھی۔ اے سیدہ یہ مدینے کی گلیاں ہیں جہاں آپ چادر میں نکلی ہے، ایک علی کی حفاظت کے لیے نکلی ہے۔ ہائے علی کی بیٹیاں، نبی کی بیٹیاں، زہرا کی بیٹیاں مدینے میں نہیں تھی، کوفہ کی گلیوں میں بے ردا پھرائی جا رہی تھی۔ لو ارباب عذاب میں نے بات تمام کر دی۔
علی کا جنازہ، فاطمہ کا جنازہ علی لے کے آئے، درمیان میں ساری روایتیں چھوڑ دی، اور اس کے بعد جب یہ جنازہ چلا ہے تو حسنین کا عجب عالم تھا، کبھی حسن پڑھ کر کے ماں کے آگے جنازے کے، کبھی حسین پڑھ کر کے آگے جاتے تھے، کبھی گھبراہٹ کے عالم میں پیچھے آتے تھے۔ علی کی بے بسی اور علی کی غربت ملاحظہ فرمائے، چند لوگ ہیں جنازہ سیدہ کو اٹھانے والے، اسی میں علی بھی ہے، اور بچوں کو رونا آ رہا ہے، علی جنازے کو سنبھالے یا حسنین کو خاموش کرائے؟ علی کی غربت کو ہمارا لاکھوں سلام، علی کی مظلومیت پر ہمارا لاکھوں سلام۔ جنازہ لے کر کے آئے، امام حسن کہتے ہیں جب جنازہ قبر سیدہ کے قریب لا کے رکھا گیا تو ایک مرتبہ امام حسن پھر ماں کے جنازے سے لپٹ گئے اور آواز دی، اماں میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تھا تو آپ ایسے در اور دیوار کے درمیان میں پس گئی تھی جیسے دانا چکیوں کے دو پہاڑ میں پس جاتا۔ اللہ آپ کے گریہ کو قبول فرمائے، امام زمانہ کو پرسہ دیں اور رو رو کر کے پرسہ دیں۔ سیدہ کا جنازہ قبر کے قریب پہنچ گیا، امام حسن نے مرثیہ پڑھا، امام حسین آگے بڑھے، امام حسین نے اپنی ماں کے سر کے قریب بیٹھ کر کے دو جملہ کہا ہے، ابھی بس یہی پہ مسائل تمام کر دیتا ہوں کہ امام حسین سیدہ کے سرانے چھوٹا سا بچہ جس کی ماں دنیا سے چلی گئی چھوڑ کر کے، امام حسین ماں کے سرانے بیٹھ کر کے کہتے ہیں، اماں جب میں رات کو پیاسا ہوتا تھا تو آپ اٹھ کر کے مجھے پانی پلاتی تھی، اے اماں آپ اب مجھے پانی نہ پلائیے گا، ٹھیک ہے اے مادر گرامی، اب آپ کا حسین نہ پیاسا ہوگا تو آپ پانی نہ پلائیں گی، میرے بابا میرے پاس ہوں گے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، اماں میری بہن زینب میرے ساتھ مجھ سے زیادہ گریہ کر رہی ہے، یعنی حسین یہ بتانا چاہتے تھے، اماں جیسے میں آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں ویسے ہی میری بہن زینب کی عجب کیفیت ہے۔ امام حسین امام حسن دونوں بھائی شہزادی زینب کی خدمت میں آئے، ماں کے سرانے سے اٹھ کر کے زینب کی خدمت میں آئے اور آن کر کے کہا، بہن نہ رو۔ آپ دیکھتے ہیں سماج میں جب دو بھائی بہن چھوٹے کمسنی کے عالم میں روتے ہیں تو بہنوں کا غیر عالم ہو جاتا ہے، عجب عالم ہو جاتا ہے، عجب کیفیت ہو جاتی ہے۔ امام حسن حسین نے زینب سے کہا، زینب بہن نہ رو، ماں کے رونے کا افسوس اور غم ہمیں بھی ہے تمہیں بھی ہے، تم نہ رو بہن زینب۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنے سر کو اٹھایا، زینب نے کہا، بھیا حسین میں ماں کی مظلومی پہ نہیں رو رہی ہوں، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ اماں کا جنازہ ہم کتنی شان سے لائے، اے میرے بھیا ایک دن وہ ہوگا جب تمہاری میاں بے غسل و کفن کربلا کی جلتی زمین پر پڑی ہوگی، بہن چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو کے اپنے بھائی کی مظلومیت پہ گریہ گنا ہوگی۔ اے بھیا اس وقت زینب ہاتھ مل کے رہ جائے گی، کوئی نہ ہوگا جو زینب کو دلاسا و تسلی دے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔
ہے